ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ رکوع نمبر 5، آیت نمبر 48، 39، 50، یہ 3 آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہر جمعے میں پچھلا تھوڑا سا خلاصہ بتایا جاتا ہے، ابھی چونکہ جماعت بھی ہے اس لیے مختصر سا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں کہ سورہ بقرہ کا یہ 5واں رکوع ہے۔ اس سے پہلے 4 رکوع گزر چکے ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ پکے ایمان والوں کا تذکرہ کیے، متقی کون ہے۔ پھر اسی رکوع میں، پہلے رکوع میں کافر کون ہے، ان کا انجام کیا ہوگا اس کو بتایا۔ دوسرے رکوع میں منافق جو ظاہر میں مومن دکھتے ہیں لیکن حقیقت میں کفر چھپا کر رکھتے ہیں دل میں، تو ایسے چھپے ہوئے کافروں کا تذکرہ دوسرے رکوع میں کیا گیا۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ سارے انسانوں سے، صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ سارے انسانوں سے اللہ نے خطاب کیا، ان سے بات کیا، اور 3 باتیں اس میں بتائی۔ پہلی بات اللہ کو ایک مانو، دوسری بات پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر مانو، اور تیسرا آخرت کو سچی مانو، آخرت یقینی چیز ہے۔ یہ 3 باتیں بتائی گئیں۔ اس کے بعد چوتھا رکوع شروع ہوا۔ چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا جو واقعہ ہے اس کو بتایا گیا، اور آدم علیہ السلام کو کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اپنے احکام زمین پر نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ پھر اس خلافت میں کیا پریشانی آتی ہیں، شیطان انسان کو کیسے بہکاتا، اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بولتے ہیں، ایک نسل ہے یہودی، ایک مذہب کا نام ہے یہ اسرائیل، بنی اسرائیل ایک گویا کہ نسل ہے۔ اس نسل میں، اس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 نبیوں کو بھیجا۔ دنیا کی کسی خاندان کو یہ فضیلت نہیں ہے کہ اتنے نبی اس خاندان میں آئے ہوں۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو عطا فرمائی۔ کسی گھر میں 4 حافظ ہوں تو اس گھر کا مقام بڑھ جاتا ہے، لیکن جس گھر میں، جس خاندان میں 4000 سے زیادہ نبی ہوں، وہ بھی جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایسے بڑے بڑے پیغمبر ہوں تو یقیناً اس خاندان کا علمی مقام بہت بڑا ہوگا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، بنی اسرائیل کو، اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ اس زمانے میں دنیا میں جتنی قومیں آباد تھی، چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، کوئی بھی توحید اور رسالت کے اقرار کرنے والے نہیں تھے۔ توحید اور رسالت اسی نسل کے اندر تھی۔ اگر کوئی ایمان بھی لاتا تو اسی نسل کے نبی کی وجہ سے ایمان لاتا۔ تو گویا ایک لمبے زمانے تک، 1000 سال یا اس سے زیادہ کا زمانہ آپ کہہ سکتے ہیں، دنیا پر اس نسل کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی نسل میں اپنے نبیوں کو بھیجا۔ اللہ کو ایک ہونے کو بتانے والے سب اسی نسل میں آئے۔ تو یہ فضیلت ان کو جو دی گئی تھی وہ ان کی خاندان کی جاگیر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، کسی کی شخصیت سے کوئی محبت نہیں ہے،
اوصاف کے ساتھ، صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا لیکن بے ایمان ہے، کیا اللہ اس سے محبت کریں گے؟ نہیں. ابو جہل، ابو لہب کہاں کے تھے؟ مکہ مکرمہ کے تھے. اور اویس قرنی ملک یمن کے، نبی علیہ السلام کو دیکھے بھی نہیں، ملے بھی نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اویس قرنی اگر آئے تو تم ان سے دعا کی درخواست کرانا، صحابہ سے کہہ رہے ہیں. تو ایک وہ بندہ جو اپنے شہر میں، اپنے ملک میں ہے لیکن ایمان پر قائم ہے، اس کی فضیلت ہے. اور وہ بندہ جو اسی شہر میں، جس شہر میں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی خاندان سے، جس خاندان سے نبی علیہ السلام ہے، لیکن ایمان نہیں لایا، تو اس کا خاندان، اس کا شہر اس کو رسوائی سے نہیں بچا سکا. تو ان کو جو فضیلت دی گئی تھی یہ ان کی جاگیر نہیں تھی، ان کو یہی دھوکہ ہوا. شروع میں تو انبیاء کرام ان میں آتے گئے، اس کے بعد اس نسل نے یہ سمجھا کہ ہماری فضیلت بہت زیادہ ہے، اللہ کے ہم بڑے محبوب ہیں. دعویٰ کر دیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں. کوئی باپ اپنے بیٹے کو سزا دیتا ہے؟ کوئی معشوق اپنے عاشق کو سزا دیتا ہے؟ نہیں. تو ہم بھی اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں، لہٰذا ہم کو کوئی سزا نہیں ملے گی. اس وجہ سے ہم جو چاہے کر سکتے. کیوں؟ ان کے اندر کچھ غلط عقیدے پنپ رہے تھے، غلط چیزیں ان کے اندر جڑ پکڑ گئی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تمہاری نسل کی جو فضیلت تھی وہ صفات کی وجہ سے تھی. تم توحید کے علم بردار تھے، تم رسالت کا اقرار کرنے والے تھے، آخرت کے عقیدے پر ایمان لانے والے تھے، ایمان لا کر دوسروں کو دعوت دیتے تھے. جب تک تمہارے اندر یہ خوبیاں تھی تب تک تمہارے ساتھ فضیلت کا لقب بھی تھا. جب یہ خوبیاں نہیں رہیں گی تو نسب فضیلت بھی گر گئی. جیسے آسان مثال ہے، عام طور سے ہم جماعت میں بیان کرتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو. تو امت صرف مسلمان کو بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف مسلمان ہے؟ نہیں. غیر مسلم بھی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی امت ہے. اب کنتم خیر امت میں اگر کوئی غیر مسلم یہ کہے کہ میں نبی کا امتی ہوں نہیں، آپ بولے ہاں، تو اب اللہ تعالیٰ کیا بولے قرآن میں؟ تم بہترین امت ہو، لہذا میں بھی بہتر ہوں. ایمان نہ لا کر بھی میں کیا ہوں؟ بہترین امت ہوں. کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا صرف اس امت میں پیدا ہو جانے سے بہترین بن جائے گا آدمی؟ نہیں. کیا چاہیے؟ ایمان لانا ضروری ہے، رسالت کا اقرار ضروری ہے، جو عقیدے بتائے گئے ان کو ماننا ضروری ہے. جب تک ان عقیدوں پر امت باقی رہے گی، جو فرد باقی رہے گا اس کے لیے یہ آیت ہے. یہ اصلاً تو صحابہ کے بارے میں، تو جو آدمی ان عقیدوں سے ہٹ جائے گا تو اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے. اس کو تو اللہ فرما رہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، کمثل الکلب، کتے کی طرح ہیں، کمثل الحمار، گدھے کی طرح ہیں. جو بے ایمان ہے اللہ تعالیٰ اعمال سے ان کو دور کر دیا تو پھر ان کی بڑی رسوائی ہے قرآن میں. تو خیر امت کا جو لقب دیا گیا وہ بھی اوصاف کے ساتھ ہے. جب امت اوصاف سے ہٹ گئی تو پھر خیر امت کا لقب بھی ہٹ جائے گا. تو بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ فرمائے، اس سے پہلے والی آیت میں بھی وہی بات ہے کہ اے بنی اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی. تو اپنے زمانے کے لوگوں پر یا پوری دنیا پر بھی ان کو فضیلت تھی ایک اعتبار سے کہ اس نسل میں جتنے نبی بھیجے گئے کسی اور نسل میں نہیں بھیجے گئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اسماعیل بڑے بیٹے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب، جن کا نام ہے اسرائیل، دوسرا نام اسرائیل. تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل. اسی نسل میں پورے انبیاء ہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی نسل سے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے یا کسی اور اعتبار سے دیکھا جائے تو اس خاندان میں زیادہ نبی آئے، ایک فضیلت کی چیز ہے. لیکن اس فضیلت کی وجہ سے آدمی جو ہے یہ سمجھنے لگے کہ ہم جو چاہیں کریں،
کوئی ہمارا پکڑنے والا نہیں ہے، ہمارے لیے حلال حرام کچھ نہیں ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ اس 5ویں رکوع میں یہاں سے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات تھے، کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ان پر تھی، اس کو بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تفسیر زندگی بھر سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو قرآن کریم ہے، اللہ اس کے اندر بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ ہمارے اخبارات، ہمارے نیوز چینل آپ کو بیماریاں بتائیں گے، یہ پریشانی ہے، وہ کمی ہے، لیکن اس کا علاج نہیں بتائیں گے۔ لیکن قرآن بیماری بھی بتاتا ہے، اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ جیسے ابھی بات لمبی ہو رہی میری، چونکہ جماعت ہے اس لیے میں تھوڑی سی بات وضاحت کر دے رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کو ایک دماغ میں گھمنڈ تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم بڑے عہدے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے عہدے کے گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے فرمایا نماز پڑھو۔ جب اللہ کے سامنے پیشانی جھکاؤ گے، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوگے اور بار بار بولو گے اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں میں بڑا نہیں ہوں، تو تمہارے مرتبے کا بھوت اترے گا، اور تمہارے مال کی جو محبت ہے اسے ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ دو۔ تو بیماری بھی بتایا، اس کا علاج بھی بتایا۔ پھر کسی کے ذہن میں بات آئی کہ بھائی نماز کو قائم کرنا، یعنی پابندی سے جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نماز پڑھنا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تمام مستحبات اور واجبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا بھاری ہے، مگر 3 کام کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ جو یہ دھیان رکھے کہ اللہ میرے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ عزت والے ہیں، میں ذلیل ہوں، یہ تصور جس کے اندر ہو، خشوع ہو جس کے اندر، اور جو یہ سمجھتا ہو کہ یہ دنیا کی تکلیف معمولی تکلیف ہے، ذرا میں محنت کر لوں گا تو کل کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ اپنی شایان شان بدلا دیں گے۔ جیسے مزدور مہینہ بھر محنت کرتا ہے، کس لیے؟ 1 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے، وہ تنخواہ کا خیال اس کو پورا مہینہ آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا، بھگاتا ہے وہ اس کو کہ 1 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے، اس کے چکر میں 30 دن محنت کیا۔ تو اللہ بھی فرما رہے کہ نماز آسان کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ سوچو کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ اپنی شان کے مطابق بدلا دیں گے۔ جب تمہارا خیال آ جائے گا تو پھر نماز کی سستی ہٹ جائے گی۔ اور تیسرا تصور یہ بتایا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ اگر اللہ نے کہا نماز پڑھنا ہے، نہیں پڑھے تو کیا منہ لے کر جاؤ گے اللہ کے سامنے؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تو یہ تصور اگر تم لا لو گے تو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ہے قرآن، بیماری بھی بتاتا ہے، بیماری کا علاج بھی بتاتا ہے، اس کی دوا بھی بتاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس نسل پر نہیں کی؟ آسمان سے دسترخوان ان کے لیے اللہ نے اتارا، ان میں 4000 سے زیادہ نبیوں کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ان کے لیے سمندر میں راستے اللہ نے بنا دیے، پتھر سے ان کے لیے چشمے پھوٹ پڑے، فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، بے شمار ان کی اللہ تعالیٰ ان پر احسانات کیے۔ تو اللہ فرمانے احسان یاد کرو، کیونکہ اچھا انسان احسان کرنے والے کو کبھی نہیں بھولتا، اس کے احسان کو یاد کر کے اس کی نعمت کی قدر کرتا ہے۔ اور اللہ کی نعمت کی قدر یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ اب یہ فضیلت جو دی تو اس کی وجہ سے ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یہ ہماری نسل کی، ہمارے باپ داداؤں کی وجہ سے ہم سب کو یہ سرٹیفکیٹ مل گئی کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا، یہ کمینہ نیتن یاہو ہو یا اسرائیل کی جو حکومت ہے، وہ آج فلسطینی بچوں کو اتنی بے دردی سے مار رہی ہے، شاید کوئی درندہ بھی کسی دوسرے جانور کے بچے کو اتنی بے دردی سے نہیں پھاڑتا، اتنی بے دردی سے مار رہے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں ان کے جو ہے سینوں میں دل نہیں ہے؟ کیا ان کے اندر ذرہ برابر رحم نہیں ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں صحیح چ، اگر غلط ہو بھی گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ہمارے باپ دادا کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے باپ دادا میں اتنے بڑے بڑے لوگ آتے، ان کی اولاد ہیں، ہمارے کو اللہ میاں سزا دیتی، سوال اتنے پیدا ہوتا۔ کر لیے اچھی بات ہے، نیک کام نہیں کرے کوئی مسئلہ نہیں، پوری دنیا تمہارے لیے جو چاہے کر سکتے۔ یہ بھوت ان کے دماغوں میں ہے جس کی وجہ سے آج سارے جرائم یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے اور فضیلت کسی کی جاگیر نہیں ہے. اس لیے اللہ کی پکڑ آئے گی, اللہ ضرور پکڑیں گے, اسی نسل کو پکڑیں گے جس نسل میں نبی آئے تھے. فضیلت تم کو جو دی گئی تھی ان صفات کی وجہ سے دی گئی تھی. جب وہ صفتیں تمہارے اندر نہیں رہی, تمہارے اندر گھمنڈ آ گیا, تو اللہ ضرور سزا دیں گے. اس لیے قیامت کے دن عذاب بھی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا یومن, ڈرو اس دن سے. واتقوا یومن, ڈرو اس دن سے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جس دن کوئی جان, کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا. جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعۃ, اور کسی انسان سے کوئی سفارش نہیں قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل, اور کسی انسان سے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينصرون, اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. تو نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا, نہ مدد کیے جائیں گے. یہ آیت بتا کر اللہ تعالیٰ ان کے دماغوں میں جو بھوت سوار تھا اس کا علاج اللہ کر رہے ہیں. اور یہ خطاب کس سے ہے؟ نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں سے ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں سے ہے. ان کو فضیلت کہاں دی گئی؟ ارے ان کے باپ دادا کی فضیلت سے ان کو بھی سربلندی ملتی ہے کہ بھئی ان کے خاندان میں, لیکن اس فضیلت کو باقی نہیں رکھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے سابق باپ داداؤں کا حوالہ دے کر بتا رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا تو اتنے اچھے تھے, اپنے اللہ کو یاد کرنے والے تھے, تم ان صفات پر باقی نہیں ہو تو یاد رکھو تم کو بھی عذاب ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا یومن, اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کو کام نہیں آئے گی. یعنی کوئی ایمان والا بندہ کسی کافر کو اس دن بچا نہیں سکے گا, اس کے بدلے میں نہیں آ سکے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا کافر دوست ہو اور کفر پر ہی اس کی موت ہو گئی ہو, کل قیامت کے دن اللہ اس کو پکڑے اور پوچھے کہ بھئی تو نماز کیوں نہیں پڑھا. کافروں سے بھی فروعی اعمال کا سوال ہوتا ہے. اصلاً سوال تو ایمان کا ہوگا, ایمان کے بعد اعمال کا بھی سوال ان سے ہوگا. قرآن میں اس کی مثالیں کئی جگہ تفسیر میں آ چکی ہے بات. تو اب اگر کوئی مومن یہ کہے یا اللہ میں اپنی نمازیں اس کو دے دیتا ہوں, لہٰذا اس کو کیا کر دیجئے, معاف کر دیجئے, جبکہ وہ ایمان والا نہیں تھا, تو اس کو اس کے بدلے میں قبول کیا جائے گا؟ نہیں قبول کیا جائے گا. کوئی مومن اللہ کا کتنا ہی جو ہے پسندیدہ کیوں نہ ہو, اس کی سفارش قبول کی جائے گی؟ ارے کسی مومن کی کیا حیثیت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کسی کافر کے حق میں دعا نہ کیجئے کیونکہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا, اس کا جو بیٹا تھا وہ صحابی تھے, حضرت عبداللہ, باپ کا نام بھی عبداللہ, بیٹے کا نام بھی عبداللہ. تو عبداللہ بن ابی جو تھا وہ منافقوں کا سردار تھا, بہت بڑا سرغنہ تھا, لیکن بیٹے بہت بڑے اچھے صحابی تھے. تو بیٹے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیے کہ حضور میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے, آپ چلیے ذرا میرے والد کی جنازے کی نماز پڑھا دیجیے, ان کے لیے دعا کر دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کیے, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دعا بھی کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منع فرمایا اور فرمایا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم, کہ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کرو نہ کرو, ہرگز اللہ ان کی مغفرت کرنے والے نہیں ہیں, ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے. اور منع فرمایا گیا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری, ان کی قبر کے پاس مت ٹھہرو, ان کی کبھی جنازے کی نماز مت پڑھو. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی بے دین کے لیے دعا کریں تو نبی علیہ السلام کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نجات کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان لائے بغیر آدمی چاہے کچھ بھی ہاتھا پائی کر لے, کچھ ہونے والا نہیں ہے, کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا. کل قیامت کے دن جو لوگوں کا میدان حشر میں حال ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ سورۃ المعارج کے اندر بیان فرما رہے ہیں
युबस्सरु ला युसअलु हमीमुन हमीमा वला, कोई दोस्त किसी दोस्त से पूछेगा भी नहीं तू कैसा है, कोई जरूरत है क्या बोल के। युबस्सरूनहुम, इस वजह से नहीं कि नजर नहीं आया, देखेगा दोस्त को, वो भी खास जिगरी दोस्त, उसे देखेगा, देखकर पूछेगा भी नहीं, खामखा ने क्या पूछ लिया तो मुश्किल, देखेगा पूछेगा भी नहीं। और उस दिन जो बेईमान होगा उसके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अखीहि व फसीलतिही अल्लती तुअवी व मन फिल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा युनजी कल्ला। अल्लाह फरमाते हैं बेईमान आदमी कल क़यामत के दिन अल्लाह से अगर दरखास्त करे कि या अल्लाह मुझे जन्नत में डाल दो, मेरे बदले में मेरे बच्चों को जहन्नम में डाल दो, मेरी बीवी को डाल दो, मेरे भाई को डाल दो, मेरे खानदान को डाल दो, जो हर खुशी और गम में मेरा साथ देता था, सबको डाल दो जहन्नम में, यहां तक कि पूरी जमीन के लोगों को जहन्नम में डाल दो, एक को मुझे जन्नत में जाने दो बगैर ईमान के। तो अल्लाह फरमा रहे कल्ला, हरगिज नहीं। पूरी दुनिया के लोग भी अगर अपने आप को बेल के लिए पेश कर दें, दुनिया में होता ना किसी को जेल हो गई तो बेल कराने के लिए जाते, अगर इन्हें कुछ करा तो मैं हूं जिम्मेदारी लेने के लिए, ये दुनिया में चलता है। जहन्नम में अगर कोई चला गया, जहन्नम किसी के हक में आ गई, पूरी दुनिया में अगर मिलकर कहे कि हम इसके बदले में जहन्नम में जाएंगे, आप इसे छोड़ दीजिए बगैर ईमान के, अल्लाह फरमा रहे हरगिज नहीं। सोच कर देखिए, इनके हक में ना नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होगी, ना किसी ईमान वाले की जो है कोई इनको कोई फायदा दे सकेगा, पूरी दुनिया मिलकर भी इनको बचा नहीं सकेगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर तुम किस ख्याल में हो कि तुम्हारे बाप दादा के काम तुमको बचाएंगे? नहीं। पिदरम सुल्तान बूद, हमारे अब्बा बादशाह थे, तुम कौन हो वो बोलो। अब्बा बादशाह थे, इससे नहीं चलेगा काम, आप क्या है वो बोलो। तो आपके आबा अजदाद में पैगंबर थे, उनकी फजीलत थी उनके अमाल की वजह से, तुम क्या हो? कुछ नहीं हो, तो लिहाजा तुम्हारी कोई फजीलत नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कोई जान किसी जान को काम नहीं आएगा, कोई किसी के बदले में नहीं आ सकेगा। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, और न उनसे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। यानी कोई ईमान वाला सिफारिश कर भी दे तो भी अल्लाह सिफारिश कबूल नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि कोई ईमान वाला इसकी हिम्मत करेगा ही नहीं, कोई सिफारिश करेगा ही नहीं उनके लिए। अगर कोई बिलफर्ज कर भी दे कबूल नहीं होगी। क्यों? सिफारिश कब कबूल होती है? जब ईमान हो, ईमान के साथ गुनहगार हो तो अल्लाह ताला सिफारिश कबूल करते हैं। ईमान के बगैर दुनिया से चला गया तो फिर कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। इससे सिफारिश का इनकार नहीं किया जा रहा। आजकल बहुत सारे बातिल फिरके वजूद में आए हैं और हमारे लोगों के दरमियान हमारे लोगों की तरह घुल मिलकर नऊजुबिल्लाह उम्मत के अकायद को बिगाड़ते हैं। इस तरह की आयत को पेश करके कहते हैं कि शफाअत का जो अकीदा हदीसों में बताया गया वो गलत है। हालांकि सिफारिश का कुरान में जिक्र है, सिफारिश कबूल भी अल्लाह ताला करते हैं। मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिन्हा और मैं यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहू किफलुम मिन्हा। सिफारिश के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह ताला सिफारिश कबूल करेंगे, मगर कब? ईमान वाला हो, फिर गुनाह की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक बने तो अल्लाह ताला ईमान वाले की वजह से उसे क्या करेंगे? उसकी सजा में तखफीफ कर देंगे। चुनाचे सूरह तूर के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, कि अगर मसलन जो है माँ बाप जन्नत के ऊंचे दर्जे में हैं अपने अच्छे अमाल की वजह से, औलाद उतनी ज्यादा अच्छी नेक अमल करने वाली नहीं थी लेकिन ईमान वाली थी बहरहाल, जिसकी वजह से उनको जन्नत का निचला दर्जा मिला, माँ बाप को जन्नत का ऊपर वाला दर्जा मिला। तो अब माँ बाप जन्नत में आकर भी खुश नहीं। क्यों? भाई हमारे बच्चे तो नीचे की जन्नत में है और हम ऊपर की जन्नत में है। तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? माँ बाप को खुश करने के लिए नीचे की जन्नत से उठाकर बच्चों को ऊपर की जन्नत में डालेंगे। इसका जिक्र कुरान में है। या फिर बच्चे अगर ऊपर होंगे तो बच्चों के साथ माँ बाप को क्या करेंगे? अल्लाह ताला ऊपर कर देंगे। बेटा आलिम था, मुफ्ती था, अच्छा आदमी था, बाप उतना ज्यादा नेक अमल करने वाला नहीं था लेकिन ईमान वाला था,
ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بیٹے کے ساتھ باپ کو ملا دیں گے کہ چل تیرے بیٹے کے ساتھ تو رہے، ورنہ بیٹا بغیر باپ کے کیا خوشی کرے گا جنت میں؟ تو یہ سفارش قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو یہ سفارش کب ہوگی؟ ایمان کے ساتھ. ایمان اگر نہیں ہے تو کوئی سفارش قبول نہیں کی جاتی، ورنہ نفس سفارش کا انکار کرنا جائز نہیں ہے. کل قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کبریٰ کس کو نصیب ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کا جلال اتنا ہوگا کہ کوئی نبی ہمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے سفارش کرنے کے لیے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جائیں گے اور ایسا گڑ گڑائیں گے، ایسا روئیں گے، اللہ سے دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام سے کہیں گے اے نبی، اے محمد، سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت کے حق میں، اپنی امت کے گناہ گاروں کے حق میں سفارش کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ اور نبیوں کو سفارش کا حق دیں گے اور ہر ایمان والا انشاءاللہ اپنے اپنے لوگوں کی سفارش کرے گا. تو یہ سفارش اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہاں جس سفارش کا انکار کیا جا رہا وہ بے ایمان کے لیے ہے. بے ایمان آدمی کے لیے لا يقبل منها شفاعت، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اگر ایمان والا ہوگا تو قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی ٹیکس، جرمانہ، پیسہ ان سے نہیں لیا جائے گا. یعنی نعوذ باللہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں جہنم سے بچنے کے لیے کیا کروں گا، اتنے لاکھ روپے دے دوں گا، اتنا سونا دے دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری کوئی پھوٹی کوڑی قبول نہیں ہوگی. اسی کو دوسرے انداز میں، واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ جو لوگ کفر کیے اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ایمان پر کلمے پر ان کی موت نہیں ہوئی، کفر کی حالت میں ان کی موت ہو گئی، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے چھٹکارا چاہنے کے لیے زمین بھر کر سونا دے دیں فلن يقبل من، ہرگز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. حالانکہ کوئی زمین بھر کے سونا دے سکتا کیا؟ پوری دنیا میں جتنا بھی سونا ہے جمع کر لیے تو شاید کرنول بھی نہیں بھر سکتا. اتنا سونا تو دنیا میں ہے ہی نہیں. اگر مان لو زمین سے آسمان تک سونے کا ڈھیر لگا دیا، پوری زمین جو ہے سونے سے بھر دیا، حالانکہ یہ ہونے والا کام نہیں ہے، امپاسبل ہے، ہو نہیں سکتا ایسا. اگر کوئی امپاسبل کو پاسبل کر کے جمع کر دے کوئی ٹاٹا برلا اور کہے کہ اتنا سونا لے لو بدلے میں مجھے بغیر ایمان کے جنت میں داخلہ کرا دو، اللہ فرما رہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. جب پورے زمین کے سونے کو نہیں قبول کریں گے تو ان کا کوئی بدلہ قبول کریں گے؟ فرشتے ہیں وہ، کوئی پولیس نہیں ہے ہمارے ملک کی، عام ملکوں کی پولیس نہیں ہے جو پیسہ لے لے چھوڑ دے. میں گزشتہ جمعہ یہ قصہ بتایا چائنا وال کتنی بڑی ہے، دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے. تو چائنا وال بنائے کیا واسطے؟ تاکہ دشمن چڑھ کر حملہ نہ کرے، اتنی مضبوط بنائے کہ کوئی اس میں سوراخ نہ کر سکے. اور چائنا والے بنا کر خوش، اب ہم کو کوئی دشمن کا خطرہ نہیں ہے، کوئی ہم پر حملہ نہیں کر سکتا. لیکن دیوار بنائے سے 100 سال کے اندر 3 مرتبہ حملے ہوئے دشمن کی طرف سے. کیوں؟ دشمن دیوار چڑھا نہیں، دیوار میں سوراخ نہیں کیا، وہ جو دربان بیٹھا تھا اسے رشوت دے دیا. جو دربان بیٹھا ہوا تھا اسے رشوت دے دیا. خواہ کا اتنی بڑی دیوار کون چڑھیں گا، کون سوراخ مان لیتے بیٹھیں گا. ارے بھائی تیری تنخواہ کتنی ہے؟ مہینے کو 20,000 روپے، ہم مہینے کو 2 لاکھ دیتے، بول کیا کرنا صاحب؟ کیا بھی نہیں، دروازہ کھول کے ہٹ جا، تیری پوری خاندان کی ذمہ داری ہماری، جا تو یہاں سے. دروازہ کھولا چلا گیا. تو اتنی بڑی دیوار بنانے پر تو توجہ دیے، لیکن دیوار کا جو نگران ہے اس پر توجہ نہیں دیے. تو پھر کیا ہوا؟ 100 سال میں 3 مرتبہ حملہ ہوا. تو یہ دنیا کے لوگوں کی کمزوری ہے. کتنا مضبوط سے مضبوط لاگ بنا لو، کھول لیتے لوگ، کیا بھی ایک نکل جاتا راستہ. راہبر ہی راہزن ہوتا ہے، راہزن ہی راہبر ہوتا ہے. جو رہبر ہوتا ہے وہی کیا ہوتا ہے؟ رہزن ہوتا ہے، چور ہوتا ہے. جتنے نمائندے ہیں، بڑے ہیں، سیاستدان ہیں، وہی چور ہوتے ہیں، بکانے والے، قوم کو برباد کرنے والے. تو بہرحال تو یہ دنیا کا حال ہے.
آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. ان سے کوئی بدلہ تاوان نہیں لیا جائے گا. پوری دنیا سے زور شورے سے بھر بھی دیں تب بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اچھا، اس کے بارے میں ابو لہب کو ایک گمان تھا. ابو لہب یہ کہتا تھا کہ پہلی بات تو اللہ، نبی، آخرت یہ سب کچھ نہیں ہے، میں نہیں مانتا ان سب چیزوں کو. چلو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اللہ ہے، پیغمبر بھی سچے ہیں، میں ایمان نہیں لایا، کیا ہوگا؟ فرشتے آئیں گے میرے کو پکڑنے کے لیے، تو میں کیا کروں گا؟ میرے 10 بیٹے ہیں، میں بیٹوں کو بھیجوں گا اور بیٹے فرشتے کو پچھاڑ دیں گے. نہیں تو رشوت دے دوں گا. ایسا اس کے بیوقوف کے دماغ میں تھا. تو اللہ کیا بولے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور وہ خود برباد ہو جائے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی اولاد اسے کوئی کام نہیں آئی. نہ اس کی اولاد اس کو بچا سکے، نہ اس کا مال اس کو کچھ بچا سکا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حقائق بیان کر رہے ہیں، ایمان کی اہمیت بیان کر رہے ہیں. دنیا میں ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی نعمت ہے نہیں. اسی لیے جماعت کے اندر زیادہ اہمیت کس کی بتائی جاتی؟ ایمان کی. 6 نمبر میں بھی پہلا نمبر کیا رکھا گیا؟ ایمان ہی رکھا گیا، کیونکہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. ایک موٹی مثال میں عام طور سے دیتا ہوں تفسیر میں. اگر آپ بورڈ پر 1 0 لکھ دیے، کیا ویلیو ہے اس کی؟ 0. اور 1 0 لکھ دیے، کیا ویلیو ہے؟ 0. 1000 0 لکھ دیے، کوئی ویلیو ہے اس کی؟ اگر 0 کے آگے 1 لکھ دو، اب 1 0 ہے، 10 2 ہے، 100 3 ہے، 1000، اب جتنے 0 بڑھیں گے اتنی ویلیو اس کی بڑھتی جائے گی. ایسے ہی ایمان کے بغیر جتنے اعمال کرے 0 0 0. یحسبہ الظمآن ماء، جیسے ریت کے میدان میں دور سے آدمی دھوپ چمکتی ہوئی ریت پر پڑی تو ایسا دکھتا گویا پانی ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ، جب دور سے دیکھ کر آدمی خوش ہو گیا پیاسا کہ چلو بھائی ریت میں پانی مل گیا، قریب آیا تو دیکھا پانی نہیں، وہ تو ریت ہے. تو اسی طرح کافر کے اعمال کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لو، پھر تمہارا ذرہ برابر پریشان ہونا ثواب ہے. اس جیب میں چابی رکھے تھے، غلطی سے اس جیب میں ڈھونڈ رہے، پریشان، ارے کہاں چلے گی چابی؟ اللہ والے فرماتے ہیں اس پر بھی ثواب ملے گا ایمان والے کو. کیوں؟ تھوڑی دیر کے لیے جو پریشان ہوا، اللہ تعالیٰ اس اپنی غلطی سے جو پریشان ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ثواب عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شروع میں لگا ہوا ہے اللہ. اب پھر کتنے بھی 0 تم ایڈ کرتے جاؤ اتنا تمہارا مقام بڑھ جائے گا، تمہارے اعمال کا جو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. وہ نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بہرحال اللہ فرمانے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. مدد کرنے کے دنیا میں جتنے طریقے ہو سکتے ہیں سب کی نفی کر دی اللہ. کسی کی مدد کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں سب کی نفی کر دیے. پہلے تو مطلق بول دیے کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. اب کیا نہیں آئے گا کام؟ کیسے کام آ سکتا ہے آدمی؟ تو پہلا طریقہ بتائے گا، پہلا طریقہ اللہ نے بتایا. پہلے آدمی کیا کرتا؟ سفارش کرنے کی کوشش کرتا. پہلے کیا کرتا؟ بچے کا اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا تو کر لو نا صاحب، کر لو نا صاحب بول کے ذرا گھگاتا، منانے کی کوشش کرتا. وہ نہیں ہوا تو نیچے ٹیبل کے نیچے سے کیا کرتا؟ ہاتھ چھوڑتا کہ سب رکھ لو رکھ لو رکھ لو. اب بھی کام نہیں بنا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ان کا قصہ. ارے اتنا گھگا لیے، منا لیے، پیسے بھی دے تو بول رہے نہیں سن رہے، ذرا وہ ایم ایل اے صاحب کو فون کرو گا. اب کیا کرتا؟ ہاتھا پائی پہ اترتا. پہلے شرافت کے جتنے طریقے استعمال کرتا. سفارش، کوئی کام نہیں. اگر رشوت دے رہا، کوئی کام نہیں آیا تو اب کیا کرتا؟ مرنے مارنے پہ اترتا. کیسا نہیں کرتے جی تم، اتر جاتا، اپنی اوقات دکھاتا. تو اللہ فرماتے تینوں کام نہیں آئیں گے اللہ کے پاس، تینوں کام نہیں آئیں گے. نہ سفارش قبول کریں گے، نہ کوئی تاوار اور بدلہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، نہ کسی اور طریقے سے زبردستی نہیں کر سکتے. ارے اللہ ہے، وہ کائنات کو بنانے والا ہے، اس کی قدرت کا احساس بھی ہے
اس کے فرشتوں کا، اس کی فرشتوں کی قوت کا کوئی احساس ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام صرف 2 پر کھولے تو مشرق اور مغرب چھپ گئے، مشرق اور مغرب چھپ گئے. یہی فرشتہ معراج کی رات میں اپنے پورے پر کھول کر کھڑا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، پرندے کی طرح نظر آ رہا ہے. تو اب سوچو وہ درخت کیسا، وہ عالم کیسا. یہ اللہ ہے، اللہ کی چیزیں ہیں، فرشتے ہیں، ان سب کو اللہ خود سب سے بڑی قدرت ہے. یہ تو سب ذرائع ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی طریقے سے کوئی کام نہیں آئے گا. اب کرنا کیا ہے؟ ایک بزرگ پوچھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں کمان اور تیر لے کر کھڑے ہو جائے، نشانہ لگائے، تو کون اللہ کے نشانے سے بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا. تو دوسرے اللہ والے بولے ایک آدمی بچ سکتا ہے. اللہ ہی تیر چلا رہے، کمان اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے بچ سکتا ہے. کون؟ جو اللہ کے قدموں میں گر جائے. کیوں؟ کوئی اپنے پیروں پہ تھوڑی تیر چلاتا نہیں. مطلب سمجھانے کا واقعے کا یہ ہے کہ اللہ کیا بن جاؤ، کیوں اللہ تمہارے خلاف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ہی بہت محبوب پیارے انداز میں اللہ فرما رہے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کیا کریں گے تم کو سزا دے کر؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کریں گے اللہ تم کو سزا دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو، ایمان لاؤ، تو کیا فائدہ اللہ تعالیٰ کو سزا دینے کا؟ کسی کو جہنم میں جلانے سے اللہ کا فائدہ تھوڑی ہوگا. نہیں، اللہ تو یہی چاہ رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کو نبیوں کی ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے استعمال کرو، ایمان لاؤ. کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بھر دیا. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے نشانی چھپا کر رکھ دی جو چیخ چیخ کر کہہ رہی کہ اللہ ایک ہے. ہر ایک چیز کہہ رہی کہ اللہ ایک ہے. کائنات میں اگر آپ غور کریں گے، اللہ فرما رہے کائنات کو چھوڑو، وفی انفسکم، اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہ بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اپنے آپ میں غور کرو، یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی دی ہیں؟ یہ آنکھیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر حرکت کر رہی ہیں، کس وجہ سے؟ کون سا لکوڈ ڈالے آپ؟ ارے ہم آئل ڈالے بغیر ہینڈل جو ہے اسٹک ہو جاتی، اور تیل ڈالے بغیر خفل جو ہے جم جاتا، زنگ لگ جاتا. اس میں آنکھوں میں کبھی زنگ لگا ہے؟ کون سا پانی ہم موٹر ڈال کے اس میں چھوڑتے؟ کوئی نہیں. کیسا نظام اللہ نے رکھا ہے آنکھوں کا؟ 2 سخت ہڈیوں کے درمیان اللہ نے آنکھ کو رکھا. آدمی منہ کے بل گرے تو بھی آنکھ کو مار نہیں لگتا. حفاظت کے لیے اللہ نے پلک رکھ دیے. کوئی بھی کچرا آ رہا تو ہمارے اختیار کے بغیر آنکھیں اپنے آپ بند ہو جاتی ہیں. کچرے کو بچانے کے لیے اللہ نے پلکوں کا سسٹم رکھا. کیسا عجیب اللہ تعالیٰ نے. ایک چیز کی میں تفصیل بتا رہا ہوں، ورنہ اگر تفصیلات میں جائیں گے پارٹس آف باڈی کے تو آدمی حیران رہ جائے گا کہ اللہ نے کیا کیا دیا انسان کو. عالم اصغر بنایا، چھوٹی کائنات انسان کو اللہ نے بنایا. تو اللہ فرمانے اس کو نہیں، اپنے آپ کو دیکھو کیسا اللہ نے تم کو بنایا ہے. اب اگر اپنے آپ کو دیکھ کر بھی کوئی اللہ کی قدرت کو نہیں پہچان سکتا تو اس سے بڑا بیوقوف، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اگر یہ زعم ہے، یہ خیال ہے کہ ہمارے باپ دادا کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، تو یہ غلط بات ہے. یہاں سے ہم کو بھی ذرا سبق لینا چاہیے. اگر ہمارے ابا داعی ہیں، ہمارے ابا داعی ہیں، ہمارے ابا مفتی ہیں، ہمارے ابا بہت بڑے فکر مند ساتھی ہیں، تو ان کی نیکی ان کو کام آئے گی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان کسی جان کے بوجھ کو اٹھائے گی نہیں. ایک اللہ والے ایئرپورٹ گئے، ہمارے استاذ ساتھیاں جو ہے ایئرپورٹ میں ان کو چھوڑنے کے لیے گئے. استاد ہے بول کے بہت احترام کر رہے تھے، ان کو ایک دستی بھی ہاتھ میں نہیں لینے دے رہے. ان کا سارا سامان یہ شاگرد اٹھایا، وہ شاگرد اٹھایا، پوری عزت کے ساتھ ان کو لے کے گئے ایئرپورٹ میں. اب ایئرپورٹ میں ہر اندر فلیٹ میں جا کے بٹھا سکتے، کوئی سٹی بس ہے وہ نہیں ہے. جہاں امیگریشن ہوتا ہے، جہاں سے چیکنگ ہوتی ہے، وہاں کیا کرتے ہیں؟ آپ کتنے بھی بڑے ترم خواہ ہو، واپس جاؤ سب، آپ کو یہاں سے اکیلے جانا ہے. ہاں تمہارا ٹکٹ ہے تو اندر آ سکتے، نہیں تو نہیں آ سکتے، ہے نا. ہمارے والد صاحب کمزور ہے تو ٹکٹ بنانا تھا، کیوں نہیں بنا؟ نہیں تو ان کو بھی لے کے جاؤ.
آپ جو ہیں اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. یہاں سے کوئی اٹھا سکتا؟ دنیا کی مثالوں پر غور کرو بزرگوں. یہ بتاتا ہے ایئرپورٹ کا منظر کہ قیامت کے میدان میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں کہ ہمارے باپ دادا بڑے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. یہ سوچ کر اگر اولاد مطمئن ہو جائے تو یہ بہت بڑی خطرے کی چیز ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے فاطمہ، اس خیال میں مت رہنا کہ میرے والد خاتم الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، کل قیامت کے دن اللہ سے میں بھی نہیں بچا سکوں گا تم کو. خود اپنے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر نہیں بچ سکوں گا. جب نبی اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اپنی بیٹی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم یہ سوچ کر ہم سادات کے خاندان سے ہیں، ہمارے فلاں یہ ہیں، ہم فلاں یہ ہیں. ارے بھائی کس خیال میں بیٹھے ہو، کس غلط فہمی میں مبتلا ہو؟ کبھی مال کے بارے میں بھروسہ کرے ایسا؟ ہمیں نظام خاندان کے ہے بول کے کمانا چھوڑ دیے. نظام خاندان کے تھے تو دولت ان کے پاس تھی، میرے پاس کیا ہے، کمانا پڑتا بول کے کماتا آدمی. تو بقیہ کسی چیز میں آدمی اپنے پروجوں کو نہیں دیکھتا، کماتا نہیں کمایا تو کیسا بولتا. لیکن یہاں آدمی جو ہے بھروسہ کر بیٹھتا ہے. آج امت کی سب سے بڑی بیماری یہی ہے. لوگ اعمال سے غفلت میں اسی لیے ہیں کیونکہ ان کو یہ یاد ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اے نبی بتا دیجئے میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں. یہاں تک یاد ہے ھذا من فضل ربی، یہ یاد ہے یہ میرے رب کا فضل ہے. اس کے بعد کا جملہ یاد نہیں ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، گھر پہ لگا دیا زبردست تختی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اس کے بعد کیا بولے اللہ؟ لیبلونی، تاکہ اللہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کیا میں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں گا یا نہ شکری کروں گا. آگے کا جملہ چھوڑ دیے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھرو تھرو. اسی طرح انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، یہ تو یاد رہا. لیکن آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اسی آیت میں اگلا جملہ ہے میرے بندوں کو اے نبی بتا دیجئے میں ہی معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میری پکڑ بڑی خطرناک ہے. ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی خطرناک ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا ہوں گنہگاروں کو، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے. یہ پکڑ والی آیت امت بھلا دی، صرف شب قدر پر بھروسہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ایک رات عبادت کر لو، 1000 سال کی عبادت کا ثواب. تو میرے بزرگوں، عبادت کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، اپنے اسلاف پر فخر کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں. کریے، اگر اللہ نے آپ کے گھروں میں بڑے علماء کو، بڑے دعوت کے ساتھیوں کو، بڑے ذمہ داروں کو پیدا کیا، بہت اچھی بات ہے، اس پر فخر کیجئے. لیکن فخر اور شکر کیا ہے؟ ان کے طریقے پر چلیے. اللہ کی نعمتوں کے شکر کا جو ادنا مطلب یہ ہے کہ آدمی زبان سے کہے اللہ تیرا شکر ہے، لیکن حقیقی مطلب کیا ہے شکر کا؟ نعمت جس مقصد سے اللہ دی اس مقصد میں استعمال کرنا. نعمت جس مقصد میں دی اس مقصد میں استعمال کرنا. بہت ساری چیزوں میں ہم جو ہے غلط مطلب میں کے چکر میں رہتے. اذان ہو رہی، ٹی وی دیکھ رہے، ارے بند کرو بند کرو، اذان ہو رہی، اذان کا جواب دینا واجب ہے، اذان کا جواب دینا واجب ہے. اذان ہو گئی، شروع پھر نماز کو گئے نہیں، کیوں؟ اذان کا جواب دینا تو واجب تھا، نماز کو نہیں گئے. اذان کے جواب کے دو مطلب ہیں. اذان کا جواب ان الفاظ سے ہی دینا جو الفاظ مؤذن کہہ رہا ہے، یہ مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اللہ اکبر مؤذن بول رہا، آپ بھی بول رہے ہیں، وہ جیسے بول رہا آپ دوہرا رہے، تو یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اگر کوئی اذان سن کر جواب نہیں دے سکا، قرآن پڑھ رہا تھا یا کوئی اہم کام میں تھا، جواب نہیں دے سکا، استنجا خانے میں بیٹھا ہوا تھا، کیسے جواب دے گا؟ نہیں دے سکا تو کیا گنہگار ہوگا؟ نہیں. لیکن اذان کے جواب کا اصل مطلب کیا ہے؟ نماز کے لیے چلے جانا. تو اذان کا جواب دینے کا مطلب اصل کیا ہے؟ نماز کے لیے چل جانا، یہ ہے واجب. اسے چھوڑ دیے، وہ الفاظ دہرانے کو ہم سمجھ گئے یہ جواب ہے. تو بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے اندر ہیں، ان غلط فہمیوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی
ان سے فرما رہے ہیں کہ دنیا میں مدد کے جتنے راستے ہو سکتے تھے سب ہم نے بند کر دیے, کوئی کام نہیں آئے گا. اب کیسے بچ سکیں گے؟ ایک ہی راستہ ہے, اللہ کو مانو, نبی علیہ السلام پر ایمان لاؤ, قرآن کو سچا مانو. اس کے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر, بنی اسرائیل پر جو اپنے انعامات کیے ہیں اس کا ذکر فرما رہے ہیں. وَإِذْ, یاد کرو اس وقت کو, وَإِذْ, یاد کرو اس وقت کو, نَجَّيْنَاكُمْ, جب ہم نے تم کو بچایا, جب ہم نے تم کو بچایا, من آل فرعون, فرعون کے خاندان سے, فرعون کے لوگوں سے, فرعون کی قوم سے ہم نے تم کو بچایا. یسومونکم, وہ لوگ تم کو چکاتے تھے, سوء العذاب, برا عذاب, بری سزائیں تم کو وہ چکاتے تھے, بری سزاؤں کا مزہ چکاتے تھے. کیا برا عذاب چکاتے تھے؟ یعنی برا عذاب, بری سزائیں تم کو دیتے تھے. کیا دیتے تھے؟ یذبحون ابناءکم, تمہارے نرینہ اولاد کو, تمہارے مرد بچوں کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے, اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش ہے, اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش ہے. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل پر جو انعامات اللہ نے کیے اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں. سننے کے ہیں یہ الف لام میم پورا مکمل ایک پورا پارا بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات تھے, اور پھر اس کی انہوں نافرمانی کیسے کرے, اور نافرمانیوں پر اللہ کا کیا عذاب آیا, تفصیل سے بتایا گیا. اسے سننا چاہیے. تو اللہ فرما رہے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو بچایا فرعون کے خاندان سے, فرعون کی قوم سے, فرعون کی پولیس سے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمے میں لکھیں, آل کا ترجمہ ہے پولیس, یعنی اس کی فوج سے میں نے تم کو کیا کیا, بچایا. ورنہ فرعون کا خاندان اتنا بڑا نہیں تھا کہ پورے مصر پر راج کر رہا, ایسا نہیں تھا. اس کی تو اولادش نہیں تھی, فرعون کی اولادش نہیں تھی, تو خاندان کہاں سے آیا اس کا؟ تو لہذا یا آل سے مراد کیا ہے, اس کے قریبی لوگ, اس کے وزیر, اس کی پولیس, وہ اس سے ہم نے تم کو بچایا. اب کیسے بچایا اس کا ذکر آگے ہے, اگلی آیت میں ہے بچایا. اب وہ کیا ظلم کرتا تھا فرعون, اس کو ذکر کر لیں. یسومونکم سوء العذاب, یہ فرعون کے لوگ تم کو بری بری سزائیں, خطرناک سزائیں تم کو چکاتے تھے, خطرناک سزائیں تم کو دیتے تھے. کیا خطرناک سزائیں؟ یذبحون ابناءکم, تمہارے نرینہ بچوں کو, تمہارے مرد بچوں کو ذبح کرتے تھے, ان کے گلے کاٹتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. یہ ان عذابات کا ایک حصہ ہے, یہ پورا عذاب نہیں ہے. جو سوء عذاب, بری سزا بولے نا, یہ بری سزا کا ایک حصہ ہے کہ تمہارے مرد بچوں کو ذبح کرتے تھے, لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے. ورنہ یہ فقط نہیں, اس کی تکلیفیں تو بہت زیادہ تھیں. تفصیلات حدیث کی کتابوں میں بتائی گئی ہیں. بنی اسرائیل اپنے آبائی وطن سے ملک شام کو چھوڑ کر مصر میں آ گئے تھے. لوگ فلسطین کو چھوڑ کر کہاں گئے تھے؟ مصر کو آ گئے تھے. اب مصر ان کا اپنا آبائی وطن نہیں تھا, تو مصر کے لوگ ان کو کبھی سٹیزن مانتے ہی نہیں تھے. یہ بولتے تھے کہ بھئی یہ باہر ملک سے ایسے لوگ ہیں. جیسے ہمارے ملک میں بھی ہوتا, بنگلہ دیش جو ہے بنگالی زبان بول رہا آسام کا کوئی ہے تو اسے فوراً بولتے ہیں بنگلہ دیشی ہے بول کے. تو ویسا ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی حال تھا. ڈیٹینشن شپ سینٹرز میں ڈال دینا, ان کو تکلیف دینا, سزا دینا, یہ ان کے ساتھ ہوتا تھا. کوئی طاقتور ہٹا کٹا ہے, پہاڑ کھودنے لگاتے, اس سے گھروں کی تعمیر کرانے لگاتے. کمزور اگر ہیں تو ان سے ٹیکس اور جزیہ لیتے, اور اسی طرح سے جو جیسا ہے اس سے وہ کام بڑی سختی سے ان سے لیتے تھے, ان کو مارتے تھے, بڑی خطرناک سزائیں دیتے تھے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرما رہے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, ایک جگہ اللہ فرما رہے کہ من فرعون, ایک روایت میں من فرعون,
یعنی اللہ تعالیٰ ایک انداز میں پوچھ رہے ہیں فرعون سے ہم نے تم کو بچایا. کون ہے فرعون؟ ایک ہی بڑا ظالم تھا, ایسے ظالم سے ہم نے تم کو بچایا. اور سورہ فجر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں, والفجر وليال عشر واللیل اذا عسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد. کیلے مارنے والے فرعون سے ہم نے تم کو بچایا. وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا وفرعون ذي الاوتاد, جو فرعون زمین کے اندر کیا کیا تھا, فساد پھیلا چکا تھا, لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. ایسے خطرناک فرعون سے ہم نے کیا کیا, تم کو بچایا. تو ظالم سے بچانا یہ بہت بڑی چیز ہے. آج کے زمانے میں ہم زندہ مثال سمجھتے ہیں. اسرائیل جو ہے غزہ پر حملے کر رہا ہے, فلسطین پر حملے کر رہا ہے, اور کچھ دن گزشتہ مہینے میں 6-7 دن کے لیے ایران کیا کیا, اسرائیل پر حملہ کیا. سارے مسلمان خوش, غزہ والے بھی خوش ہوئے. اس لیے نہیں کہ ایران والا کوئی پکا مسلمان ہے, وہ تو ان سے زیادہ مسلمانوں کا بڑا قاتل ہے. ایران جو شیعہ کی حکومت ہے, یہ لوگ تو ملک شام میں, مصر میں مسلمانوں کا جتنا قتل عام کیے ہیں اس کے مقابلے میں یہ اسرائیل کا قتل عام اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے. اتنا زیادہ مسلمانوں کو مارے ہیں. لیکن کیا ہوا, کون مارے تھے کہ گزشتہ زمانے میں ہوا. اب کیا, ہم کو جو فی الحال مارنے والا دشمن ہے, اس دشمن کو مار رہا, کون تو بھی مارنے دے, ہمارے کو خوشی نہیں. چاہے ایران ہمارا دوست کیوں نہ ہو, ہمارا دوست نہیں ہے, لیکن پھر بھی کیا کر رہا, ہمارے دشمن کو مار رہا. خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ تو اب دشمن کو اگر ختم ہی کر دے تو کتنی بڑی خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم کو میں نے نعمت دی, بغیر کسی ملٹری کے ایسے سپر پاور رکھنے والے فرعون سے میں نے تم کو بچایا. یہ اللہ کا انعام تھا, اسے یاد رکھنا چاہیے تھا. اور انعام کی قدر کیا ہے, ایمان لانا چاہیے تھا. ایمان نہیں لائے تو پھر ان نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہ تم کو سخت سزا دیتے تھے, تمہارے مرد بچوں کو ذبح کر دیتے تھے. فرعون خواب دیکھا تھا, خواب یہ تھا کہ ملک شام سے ایک آگ نکلی, وہ آگ پورے مصر کو گھیر لی. فرعون جہاں رہتا تھا اس جگہ کا نام تھا مصر, اور فرعون کسی آدمی کا نام نہیں ہے, یاد رکھیے. فرعون آدمی کا نام نہیں ہے. مصر کا جو بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون بولتے ہیں. مصر کا جو بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون بولتے ہیں. موٹی مثال سمجھیے, ترکی میں جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو سلطان بولتے تھے. اور قریب کی مثال دیکھو, دکن میں جو بادشاہ ہوتا اسے کیا بولتے ہیں, نظام. حالانکہ ہر بادشاہ کا نام نظام نہیں تھا, لیکن دکن کا جو بھی بادشاہ بنا اسے کیا بولتے ہیں, نظام. اسی لیے کیا بولے, نظام سرکار. تو جیسے نام چاہے اس کا کہا تو بھی رن دے, مگر وہ بادشاہ کا نام کیا, نظام. ترکی کا بادشاہ چاہے کوئی بھی ہو, لیکن اس کا نام کیا, سلطان. ایسے ہی مصر کا جو بھی بادشاہ ہو اس کا نام کیا تھا, فرعون. تو فرعون کسی آدمی کا نام نہیں تھا. اور یہ جو ہے بہت بڑا ظالم تھا. یہ کیا کرتا تھا, اس نے خواب دیکھا کہ ملک شام سے, یعنی بنی اسرائیل کا جو اصل وطن ہے, بنی اسرائیل کا جو اصل وطن ہے وہ ملک شام ہے, فلسطین. وہاں سے ایک آگ نکلی اور آگ پورے مصر کو کیا کر لی, گھیر لی. اور اس آگ کی وجہ سے سارے فرعون کے خاندان والے, اس کی ساری فوج جل گئی, ختم ہو گئی. لیکن وہ آگ جو ہے ان کو, بنی اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچائی. یہ خواب دیکھا تھا کون, فرعون. اس نے خواب کا مطلب پوچھا اپنے لوگوں سے, نجومیوں سے, تو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے, جو بچہ تیرے حکومت کے تختے کو الٹ دے گا, تیری حکومت ختم کر دے گا. تو یہ خواب کا مطلب بتایا گیا. تو اب یہ خواب کا مطلب سننا تھا. آرڈر جاری کر دیا گیا فرعون کے دربار سے, اور یہ بھی بتایا تھا ان لوگوں نے کہ یہ بچہ فلاں سے فلاں دنوں کے درمیان پیدا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ فرعون پوری زندگی بچوں کو قتل کرتا رہا, ایسا نہیں ہے, پوری زندگی نہیں. ایک مخصوص مدت بتائی تھی انہوں کہ ان 2-3 سالوں کے درمیان یا ان 5-10 سالوں کے درمیان کیا ہوگا, بچہ
پیدا ہوگا بلکہ بتایا گیا تھا. تو اس درمیان میں بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہوئے سب کو دریا میں ڈالنے کا یا ان کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا. ماں کی گودوں سے بچے چھینے جاتے, کوئی عورت حاملہ ہوتی پہلے ہی سے اس کی خبر رکھ لی جاتی کہ اس کو کیا پیدا ہوگا, جیسے ہی لڑکا پیدا ہوا اسے ختم کر دیا. اللہ کی شان دیکھیے, جو اس کی تختے کو الٹنے والا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام, اللہ نے اس کو فرعون کے گھر میں ہی پرورش جو عطا فرمائی. یہ ہے دشمن کے گھر میں اللہ تعالیٰ فرعون کو پال رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو کیا کر رہے ہیں, پال رہے ہیں. سارے بچوں کو قتل کیا, ایک بچہ رہ گیا تھا. تفصیل اس کی 20ویں پارے میں آ رہی ہے, میں شارٹ میں بتاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈر گئی کہ بیٹا پیدا ہوا, کیا کرنا, اب اگر ان کو معلوم ہوا تو یہ قتل کر دیں گے میرے بچے کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین, تم مت ڈرو, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ایک جو ہے صندوق میں رکھو, رکھ کر کیا کر دو, دریا نیل میں اس کو ڈال دو صندوق کو. اور پھر نگرانی کے لیے ان کی بہن تھی, یہ صندوق کہاں جاتا بلکہ دیکھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دریا نیل کا ایک حصہ فرعون کے دربار کے اندر سے ہو کر جاتا تھا, پانی کے لیے سہولت کے واسطے سوئمنگ پول جیسے رکھتے نا ویسا وہ اپنے گھر میں تھوڑا سا حصہ رکھ لیا تھا, تو صندوق اسی میں سے اندر داخل ہوا. اب چھوٹا خوبصورت بچہ کوئی بھی ہو بچپن میں بڑا خوبصورت رہتا, کیوٹ رہتا. اب موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر بننے والے تھے, پیغمبروں کا نور جمال تو الگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب ان کے چہرے پر جمال عطا فرمایا. بیوی دیکھی فوراً اٹھا کے گود سینے سے لگا لی. فرعون بولا کہ کون ہے, بولا کہ یہ نہیں معلوم, یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے. کہاں سے کی بچہ آیا, ہمارے کو تو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیا, اس وجہ سے ہمیں اس کچھ کیا کر لیں گے, اپنا بیٹا بنا لیں گے. اب بیوی کے سامنے کسی کی حکومت نہیں چلتی, ہوم منسٹر ہے وہ, ہماری جتنی بھی منسٹری ہے باہر گھر میں انہیں کی حکومت چلتی, کون تو بھی رندے. فرعون جیسا ظالم بھی بیوی کے سامنے کیا کرا, سرنڈر ہو گیا, ٹھیک ہے بھی کیا کرتے ہیں کریں گے بول کے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں کیا کیا, پالا. لیکن ان کی تلاش میں فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا, دریا میں ڈالنا اور قتل کرنا شروع کیا. جلالین میں تفسیر جمل کے حوالے سے لکھا ہوا ہے 12,000 بچوں کو اس نے قتل کیا. 12,000, وہ دنیا بھر کے نہیں تھے, ایک خاندان کے 12,000 بچے معمولی بات ہے. ایک خاندان کے 12,000 بچے, کتنے زمانے پیدا ہوئے ہوں گے 12,000 بچے, وہ بھی پہلے پیدا ہوئے سو بچے نہیں, یہ خواب دیکھنے کے بعد جو پیدا ہوا. اور اس مدت کے اندر جتنے بچے پیدا ہوئے سب کو کیا کیا, قتل کر دیا. اب دیکھیے بظاہر اس سے کیا ہوتا, دنیا کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ اتنے بچوں کو قتل کر دیے, دلوں میں غم ہوتا انسان ہونے کے ناطے, لیکن ہماری آنکھیں کہہ رہے ہیں کہ بہت تکلیف ہو رہی, بہت تکلیف ہو رہی بول کے. لیکن اللہ ان تکلیفوں میں ایک آسانی چھپا کر رکھے تھے کہ انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جو اس کے تختے کو لٹنے والے تھے. آج بھی یقین رکھیے غزہ میں شہیدوں کی تعداد مجھے اور آپ کو نظر آ رہی, لیکن اس کی وجہ سے دنیا میں جو انقلاب ہو رہا وہ نظر نہیں آ رہا. میڈیا یہ دکھائے گا کہ گھر گر گئے, تباہ ہو گئے, لوگ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. حقیقت ہے بالکل, جتنا دکھا رہا ہوں اس سے بڑی حقیقت ہے, میں انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن ان لوگوں کے ایمان پر ثابت قدمی کو دیکھ کر کٹر دل لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ کیسا مذہب ہے بھائی, ہم لوگوں کو اگر ذرا برابر سیلری نہیں ملی تو ہم آفس بدل دیتے, ہم کو ذرا پریشانی ہو تو گھر بدل دیتے. یہ کیسے عجیب لوگ ہیں, ان کے ہزاروں بچے, لاکھوں بچے شہید ہو رہے ہیں, پھر بھی کہہ رہے حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے. بھوک کی حالت میں مٹی میں آٹا مل گیا, وہ اٹھا کے اللہ تیرا شکر ہے بول کے کھا رہا. یہ کیسا ایمان ہے. ہمارے مذہب میں تو اتنی طاقت نہیں ہے. ریسرچ کرنا شروع کیے, کیا ہے یہ مذہب, اسلام کو پڑھنا شروع کیا, لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ آج اسرائیل کی قوم, اسرائیل کی عوام اپنی حکومت کے خلاف ہے. 70% ان کی عوام انہی کے خلاف ہے. یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ 2 سال کی قربانیوں سے آئی, ہزاروں بچوں کی شہادتوں سے آئی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا دینا پڑتا ہے
اسلام زندہ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آسانی سے بیٹھے ہوئے دنیا میں انقلاب اپنے آپ آ جائے. یہ خواب ہے, یہ ہونے والا نہیں ہے. جب تک اپنی قربانی نہیں دیں گے, اپنے نفس کو کچلیں گے نہیں, ہونے والا نہیں ہے. تو بہرحال اتنا سب کچھ ہوا, 12,000 بچوں کو اس نے کیا کیا, قتل کر دیا. لیکن ان 12,000 بچوں کی شہادتیں قربان ہے ایک موسیٰ علیہ السلام پر. انہی میں سے ایک پیدا ہوئے جو اس کی تختے کو الٹ کر رکھ دیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تمہارے مرد بچوں کو کیا کرتے تھے, ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. رحم تھا نہیں. ظالم اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ بظاہر ہمارے اوپر رحم کرے جیسا دکھتا, لیکن حقیقت میں وہ اس کی ایک مکاری, ایک سازش رہتی. NRC کو ذرا پیچھے کر لیے تو ہم خوش, شاہین باغ کا پروڈکٹ کامیاب ہو گیا. اب پھر وہ اس کاموں میں لگ گئے. ان کو معلوم ہے ہماری عادت, یہ مسلمان پانی کے بلبلے ہیں. مسلمان قوم کیا ہے, پانی کے بلبلے ہیں. ذرا ان پر خوب ہلاؤ پانی کو تو کیا ہوتا, ذرا 1 2 3 بلبلے اوپر آ جاتے, پھر پانی سکون سے ہو گیا, ختم. وقت بورڈ بول کے لگا 6 مہینے 4 مہینے ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہم وہ کریں گے, پھر ختم. مسجدوں کی بچانے کی تو فکر ہے, مسجدوں کو بسانے کی فکر نہیں ہے. وقف بورڈ کے لیے پروٹیسٹ کرنے والے کروڑوں ہیں. 5,000 لوگ ای میل کرے, میں غلط نہیں بول رہا ہوں, 5 کروڑ لوگ جو کیا کرے, ای میل بھیجے. مگر کیا کسی دن ہندوستان میں یہ تاریخ ہے کہ 5 کروڑ لوگ نماز کو آئے ہوں؟ کروڑوں لوگ کالی پٹیاں بازو پر باندھے, کروڑوں لوگ سڑکوں پر اتر آئے, لیکن اللہ کے سامنے جھکنے تیار نہیں. تو یاد رکھیے یہ سب کر لو, تھوڑا کام مؤخر ہوگا لیکن ہٹے گا نہیں, ختم نہیں ہوگا. کام کب ہٹے گا, اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے. جب تک مسجد کو آباد نہیں کریں گے تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو بہرحال تو یہ فرعون جو ہے لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا کوئی رحم دلی کی وجہ سے نہیں. ایک وجہ تو یہ تھی کیونکہ لڑکیوں سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا, اس میں سے کوئی اس کی کیا ہے حکومت کو الٹنے والی نہیں تھی, ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ سب کو مار دیں گے تو خدمت کون کریں گے. جنریشن ہوتا ہے نا, ہر 100 سال میں 7 جنریشن چلتے رہتے. آج 2025 ہے تو 1925 سے لے کر 2025 تک ان 100 سالوں میں ہر 100 سال میں 7 جنریشن چلتے ہیں. 3 سال کے 5 سال کے بچے, 11 سال تک کے بچے, اور ٹین ایج والے بچے, 13 سے 19 تک کے ٹین ایج والے بچے, اس سے اوپر والے, ایسا کتنے 7 نسلیں ایک ساتھ دنیا میں آباد رہتی ہیں. تو اگر اس پوری نسل کو ختم کر دیا جائے تو پھر بعد میں خدمت کس سے لیں گے. تو خدمت لینے کے لیے کیا کیا, عورتوں کو چھوڑ دیا. اور ایک مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ عورتوں کا غلط استعمال کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا. تو بہرحال اس کو چھوڑنے میں بھی کوئی, اسی لیے قرآن اس کو عذاب کے طور پر ذکر کر رہا. زندہ رہنے دیا, ان پر احسان نہیں. زندہ رہنے دینے کا مطلب کیا, جان بخش دینا, کوئی احسان نہیں, کوئی انعام نہیں. ایسا نہیں کہ بھئی بچیوں کو دودھ کا انتظام کرو, ان کے لیے اچھی رہائش نہیں. زندہ رہ جائے کافی ہے, زندہ رہ جائے کافی ہے, یہ بھی ایک عذاب ہے. تو ان کو, ان کی لڑکیوں کو کیا کرتا تھا, عورت بننے کے قابل چھوڑتا تھا تاکہ اس کے بعد وہ اپنے غلط مقصد میں استعمال کرے. تو یستحیون نساءکم, اللہ فرما رہے ہیں وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اس سب میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش ہے. ظاہر بات ہے, سوچ کر دیکھیے, اگر باپ کے سامنے چھوٹا بچہ گر گیا تو باپ کا دل چیر جاتا ہے, سوچتا کہ میرے کو کیوں مار نہیں لگا, میرے بچے کو کیوں لگا. بلکہ اگر اس باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو اس کے گوشت سے چھین لیا جائے, دودھ پیتے بچے کو ماں کی گوشت سے چھین لیا جائے اور اس کے سامنے اس کا گلا کاٹ دیا جائے تو کیا گزرے گا اس ماں پر. ان 12,000 بچوں کے 24,000 ماں باپ پر, ان 12,000 بچوں کے 12,000 خاندانوں پر کیا گزرا ہوگا, کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی. اس کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس کا اگر نمونہ دیکھنا ہے تو غزہ کو دیکھ لو. لیکن یہ پکے ایمان والے ہیں جس کی وجہ سے شکایت نہیں کرتے, ورنہ تکلیف
تو ہم ذرا برابر بھی سوچ سکتے ہیں. عجیب اللہ کی شان ہے. انگریزی ممالک کے اندر جتنے بچے شہید ہوئے، ایک ایک عورت ایک ایک بچے کا نام لے رہی ہے اور رو رہی ہے. کوئی پردے میں برقعے میں نہیں، وہ عورت پردے میں برقعے میں نہیں ہے. تبدیلی جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اتنے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان شہادتوں کے نتیجے میں وہ عورتیں اسکرٹ پہنی ہوئی ہیں، ننگے لباس ان کے ہیں، لیکن ان کے دل پتھر، دل نرم ہو گئے. اب ایک ایک عورت ایک ایک بچے کا، شہید بچے کا نام لے رہی ہے، اس بچے کے جوتے یا اس کے کپڑے لے کر رو رہی ہے، اور ان بچوں کے ناموں کو ایک سجایا جا رہا ہے. یہ تبدیلی ان انگریزی ممالک میں آئی. افسوس کہ عرب کے شیخ گانے میں مصروف ہیں. ریاض کے اندر فلم تھیٹر کھولے جا رہے ہیں، شراب خانے کھولے جا رہے ہیں. بزرگوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنا دین کا کام کسی سے بھی لے سکتے ہیں، عربوں سے لینا ضروری نہیں ہے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، یہ ہدایت کا ذریعہ بنیں گے. اور اگر جن کو ایمان ملا ہے، جس سرزمین پر ایمان اترا ہے، اگر وہ اس کے خلاف کریں گے، اللہ ان سے خلافت چھین لیں گے. تو اس لیے کسی کی جاگیر نہیں ہے دین اور اسلام. جو عمل کرے گا، جو اپنے آپ کو محتاج بنا کر آگے آئے گا، دین کی خصوصیت یہ ہے کہ سب کچھ کر کے یہ کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اسی سے اللہ کام لیتے ہیں. جس کے دل میں ذرہ برابر آ گیا میں کچھ کرنے والا ہو گیا، اسی دن سے اس کا زوال شروع. تو بہرحال قصے لمبے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. تو اللہ فرما رہے کہ اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش ہے. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ یہ جو فرعون سے نجات دیے، کیسے نجات دیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، نجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی. نجات کے لیے انجینا بھی آتا، نجینا بھی آتا. انجینا کے معنی ایک ساتھ نجات دے دینا، ایک ساتھ چھٹکارا دے دینا. نجینا کے معنی دھیرے دھیرے چھٹکارا دینا. عربی عالم کورس پڑھنے والے بچے جانتے ہیں، ایک ہے باب افعال اور ایک ہے باب تفعیل. تو باب تفعیل یہاں استعمال کیا گیا، نجیناکم، ہم نے تم کو دھیرے دھیرے نجات دی. تو معلوم یہ ہوا کہ فرعون سے بنی اسرائیل کو جو نجات ملی، ایسا نہیں کہ ایک دن ایک دم سے فرعون ختم ہو گیا اور سب کے سب نکل گئے. نہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے ملک سے باہر جا رہے تھے، اپنے آبائی وطن میں منتقل ہو رہے تھے. وہ آخری دن تھا جب یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آ گیا اور بچا لیا، جو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا. سمندر کا جو واقعہ ہے، ایسا نہیں کہ پوری قوم اسی دن بچا لی گئی، نہیں، پہلے سے وہ لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے جا رہے تھے. اس پورے کو اللہ تعالیٰ اس لفظ سے تعبیر کیا. قرآن کریم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نزلنا. نزلنا کے معنی تھوڑا تھوڑا اتارنا، انزلنا کے معنی ایک ساتھ اتارنا. جہاں انزلنا کا ذکر ہے اس سے مراد لوح محفوظ سے آسمان پر اتارنا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. شب قدر میں کیا ہوا؟ پورا قرآن آسمان لوح محفوظ سے کہاں اتر گیا؟ آسمان دنیا پر اتر گیا. پھر آسمان دنیا سے 23 سال کے زمانے میں تھوڑا تھوڑا اترا. تو اللہ قرآن کو کہیں نزلنا بول رہے، کہیں انزلنا بول رہے. جیسے فلٹر کے 2 حصے ہوتے، ایک حصے میں ہم گھڑے سے پانی ڈالتے، اوپر کا حصہ پورا بھر جاتا، پھر وہاں سے فلٹر ہو کے تھوڑا تھوڑا رس کے کیا ہوتا؟ پانی نیچے آتا. تو اوپر والا لفظ ہے انجینا، ایک ساتھ بچا دیا. نیچے والا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بچایا. تو اللہ فرمانے ہم نے تم کو تھوڑا تھوڑا کر کے بچایا. ایک ساتھ تبدیلی نہیں آئی، ایک دم سے حالات نہیں بدلیں گے. ہاں، بچانے کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِذْ، یاد کرو اس واقعہ کو، فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑا، تمہاری وجہ سے سمندر کو ہم نے پھاڑا، چیرا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ایک ساتھ ہم نے تم کو بچایا. یا نجیناکم نہیں ہے، یا کیا ہے؟ انجیناکم. انجینا کے معنی بھی بچانا، نجینا کے معنی بھی بچانا، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ نجینا کے معنی دھیرے دھیرے بچانا، پوری قوم کو دھیرے دھیرے بچایا تھا کئی سالوں میں. لیکن اب یہ آخری قسط تھی جن کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ حکم دے دیے کہ بھئی راتوں رات مصر سے نکل کر اپنے آبائی وطن کو، ملک شام کو چلے جاؤ، فلسطین میں چلے جاؤ. تو اس زمانے میں کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی ہائی وے نہیں تھے. لوگ نکلے، اندھیرے میں راستہ بھٹک گئے. جانا تھا مشرق کی طرف، چلے گئے شمال کی طرف، اور وہاں سے جا کر پریشان ہو گئے. سمندر آ گیا، ریڈ سی، بحر قلزم،
بحر احمر جس کو بولتے ہیں ریڈ سی، وہ سامنے آ گیا. اب ایک طرف شمال کی طرف پہاڑ ہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے. اب جائیں تو کہاں جائیں؟ تو پوری طرح سے اٹک گئے تھے. اب فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بولی کہ اے موسیٰ ہم کو پھنسا دیا. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں، اللہ تعالیٰ بچائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیے کہ آپ کیا کرو، سمندر پر اپنا عصا مارو. تو لاٹھی جیسے ہی سمندر پر مارے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا. دونوں طرف پانی کی دیوار کھڑی ہو گئی اور راستے سے نکل گئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے، پار ہو گئے. اب دیکھا کہ راستہ یوں ہی ہے. اب فرعون کے فرعون والے بھی آئے اور فرعون دیکھ کر بولا میں بول رہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں. دیکھو میری خدائی کی دلیل ہے، میرے لیے سمندر راستہ دے دیا. جھوٹی شان. یحسبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو کام نہیں کرے اس پر بھی تعریف چاہتے ہیں لوگ. سیاست دانوں کی یہ حالت رہتی. انہیں بھی بڑا سیاست دان تھا نا، تو کرے کون کی، نام لیے کون کی. تو اب وہ فرعون کے لیے راستہ نہیں بنا تھا، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا تھا. تو اب کیا بولا، دیکھو میں بولا نہیں تمہارے کو میں خدا ہوں بول کے، دیکھو دلیل میرے لیے راستہ دے دیا سمندر. چل آجا اندر آجا. خوشی سے نکلا اپنے پورے لشکر کو لے کے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا دوبارہ لاٹھی مارو. اس کا ذکر قرآن میں نہیں، تورات کے اندر اس بات کا ذکر ہے. دوبارہ لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا. دوبارہ لاٹھی مارے تو جیسے ویڈیو سٹک ہو جاتی نہیں، بٹن کلک کرے تو گڑی جیسے کہ ویسی ہو جاتی، پھر کلک کر دیے ایک دم سے پھر ویڈیو چالو ہو جاتی، ویسے لاٹھی مارا پانی مل گیا. اب گیا سب. تو یہ جو ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے. تو فرعون کی وجہ سے جو ہلاکت آئی تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا اس کو یہاں پر بتا رہے. یہاں ایک اچھا شعر یاد آیا اکبر الہ آبادی کا. اکبر الہ آبادی کہہ رہا ہے کہ شاعر، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. سمجھ میں آیا شعر؟ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، بچوں کو قتل کرنے کی وجہ سے فرعون بدنام ہے نا، انہیں بدنام نہیں ہوتا. اگر ایک کام کر لیتا، قتل کرنے کے بجائے کوئی اور کام کر لیتا تو انہیں بدنام نہیں ہوتا. وہ کیا کام کرنا تھا؟ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اگر انہیں بجائے قتل کرنے کے بنی اسرائیل کے ان تمام بچوں کو نرسری میں داخلہ دلا دیتا اور بول دیتا پورے بچے میری اسکول میں پڑھنا، بول کے قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ آج کالجوں میں اسکولوں میں نام کا مسلمان رہتا ہے آدمی، ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے. ہر جگہ نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن بہت جگہ ہو رہا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ فرعون تو خامخواہ یوں ہی بدنام ہے قتل کرنے کی وجہ سے، ورنہ آج نسلوں کی ارتداد کا ذریعہ ہے یہ اسکول اور کالج. 2022 کا نیو سلیبس جو بنا ہے، اس سلیبس میں تو پوری طرح سے کفر اور شرک کے عقیدے بھرے پڑے ہیں. میری بچی 5 سال کی ہے اور ایک مسلم مینجمنٹ اسکول میں پڑھتی ہے. تو میں اس کی کتاب میں دیکھا تو اس میں غیر مسلموں کے دیوتاؤں کا تذکرہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کی جو چیزیں ہوتی نا مقدس چیزیں، جیسے ہمارے پاس تسبیح مسواک رہتی، ان کے ہاں جو جس میں وہ لوگ نقارہ مارتے پھونکتے، ان چیزوں کا ذکر ہے. میری عقل حیران رہ گئی کہ مسلم مینجمنٹ اسکول کے اندر یہ چیزیں بچی کو پڑھائی جا رہی. بچی کو مسواک کیا ہے نہیں معلوم، تسبیح کیا ہے نہیں معلوم، لیکن اس کو معلوم ترشولم کس کو بولتے. اب آپ بتائیے مسلم اسکولوں کا یہ حال ہے، جو عیسائی مشنری والی اسکول ہیں ان میں ہمارے بچوں کا ایمان رہ سکتا ہے؟ اس لیے فرماتے مکتب فرض ہے. مکتب کیا ہے؟ فرض ہے. اگر ماں باپ بچے ان کو مکتب نہیں بھیجیں گے تو پھر اپنے ہاتھ سے اپنے پیسوں سے اپنے بچوں کو مرتد بنا رہے ہیں. تو بہرحال یہ تھا. تو یہ یہاں پر اللہ فرما رہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو تمہارے لیے سمندر کو چیرا، پھر ہم نے تم کو ایک ساتھ بچایا. تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو پار کرا دیے. اسی کو شاعر کہتا ہے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر قلزم میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یعنی ہم صحابہ ایمان والے جنگل تو جنگل، دشت تو دشت، جنگل تو جنگل، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر قلزم میں، ریڈ سی اس کا نام کیا ہے؟ بحر
कुलजुम, बहरे अहमर, बहरे कुलजुम में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ईमान वाले का जब ईमान मजबूत होता है तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, समंदर में घोड़े दौड़ा के दिखाते हैं। तो ये एक ईमान वाले का पावर है, इसको एक शायर बता रहा है। तो फिर अल्लाह फरमा रहे, याद करो जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को चीरा, फिर हमने तुमको बचाया और हमने फिरौन के खानदान को, फिरौन की कौम को डुबो दिया। व अंतुम तंजुरून, इस हाल में कि तुम देख रहे थे, इस हाल में कि तुम देख रहे थे। वाक़े का सुनना अलग है, देखना अलग चीज है। अगर कोई आकर बोले फला जगह भयानक एक्सीडेंट हो गया, आदमी को ये हुआ वो हुआ, तो तकलीफ होती सुन के, लेकिन उस वाक़े को हम अपनी आंखों से देखें तो उसकी कैफियत कैसी रहती। हमारे आंखों के सामने उसका भेजा पहाड़ पड़ा हुआ था, दिल बाहर निकला हुआ था, बिल्कुल गुर्दे बाहर निकले हुए थे। तो देखने वाले की जो कैफियत है, सुनने वाले की वो कैफियत हो सकती नहीं। अब ये जमात में चल फिर कर हमारा एक मकसद क्या है कि बे उम्मत की बेदीनी को देखेंगे तो तड़प आएगी। मैं बोले मैं उम्मत में बेदीनी है, आप सुनेंगे तकलीफ होती, लेकिन वो तकलीफ नहीं होती, वो जलन पैदा नहीं होती, वो कुड़न पैदा नहीं होती जो देखने से पैदा होती है। जब जाएंगे देखेंगे कलिमा भी आदमी को याद नहीं है, तो फिर आदमी के दिल में क्या होती, फिक्र होती। तो अल्लाह फरमा रहे हमने फिरौन को डुबोया, ऐसा नहीं कि तुम्हें जाने के बाद डुबो दिए, नहीं, वो अंतुम तंजुरून, इस हाल में कि तुम देख रहे थे, तुम्हारी आंखों के सामने उसका लश्कर कुछ काम नहीं आया। जिसे 500 साल सर में दर्द तक नहीं आया, आज वो बिल्कुल बेबस समंदर में मर रहा है। उसका लश्कर जो नस्ल बनी इसराइल को कुचलने में मसरूफ था और ये समझ रहा था कि हमको कोई रोकने वाला नहीं है, हम पर किसी की दस्तरस्ती नहीं है, तो अल्लाह ताला ने आज बता दिया कि जालिम चाहे कितना ही बड़ा जालिम क्यों ना हो, एक दिन उसके जुल्म का चिराग बुझेगा, उसका जुल्म खत्म होगा। ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताया है। बहुत जो है अहम बातें इसमें आई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की सही माने में तफसीर समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का ईमान नसीब फरमाए। अल्लाह ताला औसाफ हमीदा हमको अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।